اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں اور نا ختنہ اٹھیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا سے سوال کیا، جسم پر کپڑا نہیں ہوگا کیا کوئی ایک دوسرے کو دیکھے گا نہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مصیبت ایسی ہوگی، تکلیف ایسی ہوگی، وحشت ایسی ہوگی کہ کوئی کسی کو دیکھنے کا لیے اس کی آنکھیں نہ اٹھیں گی۔ بہرحال کوئی پیدل، کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے، اور کافر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے میدان حشر کی طرف جائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر حشر کی طرف لے جائیں گے اور کسی کو آگ ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ میدان حشر ملک شام میں قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ ایک کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا۔ زمین تانبے کی ہوگی اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج سورج 9 کروڑ میل دور ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 9 کروڑ 30 لاکھ مائلز سورج زمین سے دور ہے، اور اس دن 1 میل دور ہوگا۔ پیر میں چپل نہیں ہوں گے۔ آج جون جولائی کی گرمیوں میں ننگے پیر 1 منٹ ہم کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تانبے کی زمین پر، سورج 1.25 میل پر، اور جناب ننگے بدن، ننگے پیر کھڑا ہونا ہوگا۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب مٹی کی زمین ہے اور اس وقت تانبے کی زمین ہوگی۔ اللہ کی پناہ بھیجے کھولتے ہوں گے، اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں جو پیاس کی کیفیت ہوگی وہ محتاج بیان نہیں، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی پر داغ کریں گے۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے، اور وہ جانور اپنے سینگوں سے اسے مارتے اور اپنے پاؤں سے رونتے ہوئے اس پر سے گزریں گے۔ جب سب اس طرح گزر جائیں گے، پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے۔ یوں ہی ہوتا رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ فقط ایک گرمی کی مشکل ہی اگر بیان کر دی جائے تو یہی مصیبت بہت بڑی ہے۔ آج ہمیں گرمی میں کھڑا کر دیا جائے اور پسینے میں ہم شرابور ہوں۔ آپ کبھی کبھی کام سے واپس آتے ہوں گے، بڑے تھکے ہوئے ہوتے ہوں گے، گھر میں آ کر کوئی سوال کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی بہت گرمی ہو رہی ہے، ابھی بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی بہت ٹینشن میں ہوں، ابھی مجھ سے کوئی بات نہ کرو، ابھی مجھ سے کوئی سوال نہ کرو۔ اللہ اللہ، اس دن اس قدر گرمی میں اب کیا ہوگا سنیے۔ صرف یہی ایک تکلیف نہیں ہوگی۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ یہاں تو گھر جاتے ہیں تو ٹھنڈا گلاس لے کر بچوں کی امی کھڑی ہوتی ہے، بیٹا باپ کو کبھی کبھی پنکھا دے دیتا ہے، بیمار ہو جائیں تو کوئی پوچھتا ہے۔ اتنی بڑی مصیبت اور کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار۔ کون کس کا مددگار ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے ماں آئے گی بیٹے کے پاس، بیٹا تجھے بڑی محنت سے پالا پوسا، بڑے تیرے لیے جتن کیے میرے بیٹا، تیری تکلیف پر میں بے قرار ہو جاتی، بیٹا مجھے ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا ماں آج میں تجھے تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بیٹا ماں سے کہے گا ماں تو میری ماں تکلیف میں بے قرار ہوتی تھی، آج میرا ایک گناہ لے لے۔ ماں کہے گی بیٹا میں آج تیری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ باپ جو اولاد کے لیے رات رات جاگ کر ڈبل
نہیں کرتا رہا. وہ اپنے بیٹے کے پاس جائے گا, بیٹا پھنس گیا ہوں, ایک نیکی کا سوال ہے. بیٹا کہے گا ابا جان آج میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اس دن کوئی کسی کی بات نہ سنے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا. اس ذرا منظر سوچئے, گرمی کا عالم, پسینہ بہ رہا ہوگا, زمین تانبے کی اور جناب شدت کی اس وحشت میں اب حضرت آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا جائے گا. قرآن آپ پڑھتے ہیں, سورہ یاسین کئی بار سنتے ہیں, آپ نے یہ آیت کئی بار سنی ہوگی, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, آج کے دن مجرموں الگ ہو جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام کو اعلان ہوگا کہ اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر دو. عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ اے اللہ میں کتنے میں سے کتنوں کو الگ کر دوں؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 میں سے 999 الگ کر دو. 999 جہنمیوں کی لائن میں لگا دیے جائیں گے. ایک ہوگا جو ان میں سے جنتیوں کی طرف جائے گا. یہ وہ وقت ہوگا, الفاظ سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے, حمل والی کا حمل ساکت ہو جائے گا. لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں, حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے, لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. روایتوں میں آتا ہے اس دن ایک بچہ اپنے والد کو دیکھے گا کہ والد مجرموں کی لائن میں لگا ہے. بیٹا کہے گا ابا جان آپ مجرموں کے ساتھ. ایک مقتدی امام کو دیکھے گا کہ امام مجرم کی لائن میں لگا ہے. مقتدی کہے گا ہم تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. جواب ملے گا میں نیکی تمہارے سامنے تو کرتا تھا, اکیلے میں گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. کسی ایسے مبلغ, ایسے واز کرنے والوں کو لوگ مجرم کی لائن میں دیکھیں گے جس کا بیان سن کر نیک بن گئے ہوں گے. کہیں گے حضرت آپ کی باتیں سن کر تو ہم نیک بنے, آپ مجرموں کی لائن میں. وہ کہیں گے میں تمہیں تو نیکی کی بات کرتا تھا, خود نیکی نہ کرتا تھا. اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آج لوگوں سے عیب چھپا لیتے ہیں, آج مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, میں جو چاہے کرنا چاہوں کر لوں. ظالم سوچتا ہے آج مظلوم کا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, جو لوٹنا ہے لوٹ لو. آج ڈکیتی کرنے والا سوچتا ہے ارے میں ڈکیتی کرتا ہوں, مجھ پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. دہشت گردی کرنے والا سوچتا ہے ارے آج مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. آج چوری کرنے والا سوچتا ہے میرا روب ہے, میں جب پسٹل دکھاتا ہوں سامنے والا ڈر کے ساری جیب خالی کر دیتا ہے. آج اپنی ماں کو ستانے والا, اپنے باپ کو ستانے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں پیسے کماتا ہوں, میری ماں کو میرے ماتحت ہونا چاہیے, میرے باپ کو مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے. آج راتوں کو چھپ چھپ کر بدکاری کرنے والا, شراب پینے والا, جوا کھیلنے والا, بے حیائی کے کام کرنے والا, نامحرم لڑکیوں سے دوستیاں کرنے والا سوچے آج تو کوئی نہیں دیکھ رہا, اڑا لو جتنے کچھ چھڑے اڑانے ہیں. اس دن اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, مجرموں الگ ہو جاؤ. امام اہل سنت ہمیں اسی دن کی یاد دلاتے ہوئے بتاتے ہیں دیکھو یہاں چھپ کر گناہ نہ کرو. اعلی حضرت کہتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, وہاں یہ نہیں کہہ سکو گے نہیں نہیں اللہ میں نے یہ نہیں کیا تھا, میں نہیں کیا, میرا جرم نہیں تھا. ارے وہ دن وہ ہوگا جب قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم. بندہ کہے گا مولا میں نے گناہ نہیں کیا, یہ نامہ اعمال میں غلط لکھا ہے. تو رب ارشاد فرمائے گا ہم گواہ پیش کریں گے. بندہ سوچے گا میں نے تو اکیلے میں گناہ کیا تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, گواہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم, اس دن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. وتکلمنا ایدیہم, اس کے ہاتھ گواہی دیں گے. یہ ہاتھ بولیں گے ہاں مولا میں نے گناہ کیا تھا, میں نے ظلم کیا تھا,
میں نے ان ہاتھوں سے بے حیائی کے کام کیے تھے، یہ ہاتھوں کو غیر محرم عورتوں سے مس کیا تھا۔ اس دن پیر گواہی دیں گے، ہاں رب کریم میں لے کر گیا تھا اسے گناہوں کے اڈوں کی طرف، کوئی بات بنانے کی مجال نہیں ہوگی۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے۔ اسی ماہ